حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک المناک واقعہ رونما ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ لیا تھا، وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لیا، اپنے آپ کو شیعان علی قرار دیا، حامیان علی بن گئے، اور اس طرح وہ اسلام کی سیف قصاص سے محفوظ ہو گئے کہ قاتل کو فوراً قتل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب کہ مقتول داماد رسول اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو کہ اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے ملک شام کے گورنر تھے، جس کے نیچے لبنان، اردن، فلسطین، موجودہ اسرائیل اور سیریا جسے آج شام کہا جاتا ہے، یہ علاقہ شامل تھا، اور اسی طرح ملک مصر وہ بھی آپ کی قیادت کے نیچے آپ کی حمایت پر کمر بستہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تب تلک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور امامت اور خلافت اور حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، جب تک کہ ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا جنہوں نے عثمان کے شہادت میں قتل میں حصہ لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا دور حکومت آپس کی لڑائیوں میں گزر گیا، اور کوئی وقت بھی ایسا نہ بچا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو مخالفوں کے درمیان مار کے نہ بپا ہوئے ہو، اور زبانی اور عملی لڑائیاں نہ لڑی گئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان لڑائیوں سے تنگ آ کر خوارج کے ایک گروہ نے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت علی بھی کافر ہیں، حضرت معاویہ بھی کافر ہیں، اور ان کے حمایتی اور ساتھی بھی کافر ہیں، یہ گروہ جسے خوارج کا گروہ کہا جاتا ہے، در حقیقت پہلے حضرت علی کے رفقاء اور ساتھیوں میں سے تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب عمرو بن عاص کو اپنے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان حاکم مان لیا، اس وقت آپ کے لشکروں میں سے یہ گروہ نکلا، اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ، کہ کسی کو اللہ کے سوا فیصل نہیں مانا جا سکتا۔ علی نے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو فیصل مان کر اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور دارہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چنانچہ اس گروہ نے ایک میٹنگ کی کہ مسلمانوں کے سارے مصائب کا
اور فسادات کا اصل سبب 3 لوگ ہیں. ایک عراق کے اور حجاز کے صوبوں کے مالک حضرت علی، دوسرے شام کے ملکوں کے سربراہ حضرت معاویہ، تیسرے مصر کے گورنر جو کہ امیر معاویہ کے حامی اور ساتھی تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ساری خرابیوں کا جڑ یہ 3 لوگ ہیں. اس لیے چاہیے کہ ان 3 کا صفایا کر دیا جائے تاکہ خرابیاں ختم ہو سکیں. 3 آدمی موت کا وعدہ دے کر کہ ہم مر جائیں گے لیکن ان تینوں کو مٹا کے چھوڑیں گے. تینوں مختلف ملکوں کی طرف روانہ ہوئے. طے ہوا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اکٹھے تینوں پہ حملہ کیا جائے. دن بھی، تاریخ بھی، مہینہ بھی اور وقت بھی مقرر ہو گیا کہ تینوں کے تینوں مملکت کے سربراہ ہونے کے باوجود اپنی مسجدوں میں نمازوں کی امامت بھی خود کرتے ہیں. اس لیے جب وہ فجر کی نماز کی امامت کے لیے آئے تو اس وقت اندھیرا اور تاریکی ہوگی. نظر نہیں آتا کہ کون آیا اور کون گیا ہے. اس تاریکی اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر تینوں کو شہید کر دیا جائے. یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ نبی کے صحابہ کے دور میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. فجر کی نماز 3 مختلف ملکوں کے سربراہ تینوں کو فجر کی نماز اس وقت پڑھاتے تھے جب تک ابھی دنیا میں روشنی پھیلی ہوئی. یہ متفق عقیدہ ہے. آج فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے. مولوی ذرا لمبی قرات کر لے تو سورج نکل ہی آئے. صرف ہماری مخالفت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں. نبی یہ کائنات جب امامت سے فارغ ہو کر نماز فجر کی سلام پھیرتے تھے تو ساتھ بیٹھنے والے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا. ساتھ بیٹھنے والے کا چہرہ نظر اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ان کو کوئی پوچھے کہ تم جو چاشتے وقت نماز پڑھاتے ہو یہ کہاں سے لیا ہے؟ صرف ہماری مخالفت. اللہ لوگوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تینوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں کو شہید کر دینا ہے. چنانچہ وقت مقرر ہوا کہ نماز فجر سے پہلے تینوں خود آ کے مسجد میں امامت کرواتے، لوگوں کو اٹھاتے. تینوں پر فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا جاتا. چنانچہ تینوں مجرم تینوں مختلف ملکوں کی طرف روانہ ہوئے. ایک کوفے کی طرف، ایک دمشق کی طرف اور ایک مصر کی طرف. استاد شہر تھا اس زمانے میں جو مصر کا دارالخلافہ تھا. وقت مقررہ پر جو دن مقرر تھا تینوں حملے کے لیے اپنے خنجروں کو زہر پلا کے دے تاکہ اگر زخم کاری نہ بھی لگے تب بھی بچنے کی امید نہ رہے. چنانچہ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس دن حضرت عمرو بن عاص بیمار ہو گئے اور وہ نماز کے لیے گھر سے نکل ہی نہ سکے. نماز کے لیے گھر سے نکل ہی نہ سکے. دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے حسب عادت. اس نے خنجر کا وار کیا لیکن وار کرتے ہوئے گھبرا گیا.
گھبراہٹ کی وجہ سے مار اوچھا پڑا، زخم کاری نہ لگا، آپ کی پشت کا چمڑا پھاڑتا ہوا خنجر باہر نکل گیا۔ چنانچہ امیر معاویہ چند دن بیمار رہنے کے بعد، زخمی رہنے کے بعد تندرست و شفایاب ہو گئے، آپ کو بھی کوئی جزن نہیں تھا۔ تیسری طرف حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کوفہ میں نماز کے لیے تشریف لائے۔ مسجد میں غریب فقیر لوگ سوتے تھے، آپ نے مسجد میں داخل ہو کر ابھی یہ آواز نکالی ہی تھی کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور مسجد میں سونے والوں اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جگانے کے لیے ابھی آپ نے آواز دی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی خارجی، ان تینوں کے گروہ کا رکن، اس نے حضرت علی کی آواز سن کر فوری طور پر پشت سے لپک کر حملہ کیا، خنجر آپ کی پشت کو کاٹتا ہوا، آپ کے سینے کو کاٹتا ہوا نکل گیا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا، فرمایا سنو، اگر میں زندہ رہا تو میں حملہ کرنے والے کو خود سزا دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ پر حملہ کرنے والے کو اتنی ہی سزا دینا جتنی شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اس کو اذیت دینا، اس کے اعضاء کاٹنا، اس کی آنکھیں نکالنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بدلے میں ظلم نہ کرنا، بس قاتل کو قتل کر دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر دی، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی کو پکڑا گیا، اس نے حضرت علی کی بات سنی، مسکرایا، کہنے لگا اس خنجر کو میں 1 سال زہر کی پان دیتا رہا اور میں نے وار مضبوطی کے ساتھ گہرا کیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت علی کو بچا نہیں سکتی۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خنجر کے وار سے جانبر نہ ہو سکے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کو حضرت علی کے رفقا نے اپنا حاکم، اپنا امیر، اپنا خلیفہ اور اپنی کیا بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پارٹی کے لوگوں کو شیعہ علی کہا جاتا ہے۔ شیعہ عربی کا لفظ ہے اور عربی زبان میں شیعہ پارٹی کو کہتے ہیں، یا پارٹی کے رکن کو۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور سیاسی جماعتیں بن گئے، الگ الگ پارٹیاں انہوں نے بنا۔ قرآن میں یہ لفظ پارٹیوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی اس لفظ کا اطلاق پارٹی یا حمایتی پر بولا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات تھے، ان اختلافات کی صورت اور ان کا سارا محور سیاسی تھا،
مذہبی اختلاف حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کوئی موجود، اس کو جگا دو ذرا، جو اس کو ہو رہا ہے گوڈے چھڑ دے بھائی، نفس نہیں چلے گوڈے، ذرا دیکھتے رہو بات کو. بڑی اہم بات اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے بات سمجھانی پڑتی ہے، اور پہلے خود سمجھتا ہے آدمی پھر دوسروں کو سمجھاتا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، اور اس وجہ سے رات میں نے جلسے میں کہا تھا شاد باغ نے، اس وجہ سے اس کی پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل میں کوئی تمیز باقی. اور آپ خود آزما کے دیکھیں، اللہ آپ کو توفیق نہ دے، لیکن اگر کبھی آزمانا ہو آزما کے دیکھیں کہ آپ ایک دفعہ جھوٹ بولیں، خود جھوٹ کو تراشیں، خود جھوٹ کو بنائیں. پہلی مرتبہ آپ بولیں گے تو آپ کو پتا ہوگا جھوٹ ہے، کیونکہ خود بنایا ہوا ہے جھوٹ. دوسری مرتبہ بولے، تیسری مرتبہ، 6 مرتبہ بولنے کے بعد جھوٹ بولنے والے کو خود یہ محسوس ہوتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں. کیوں نہیں صاحب، انہوں نے بڑا تجربہ ہے. آدمی خود جھوٹ بول بول کے 5-6 مرتبہ جھوٹ کو دہرائے، اسے اپنے آپ کو دھوکہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ تو نہیں بول رہا. ہمارے ملک کے اندر اس مسئلے کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ اس جھوٹ سے متاثر ہو گئے، کہتے ہیں پتہ نہیں سچ کیوں نہ. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں کو اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے گویا کہ کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان کوئی مذہبی اور دینی اختلاف نہیں تھا. دونوں کا مذہب ایک، دونوں کا عقیدہ ایک، دونوں کا نظریہ ایک، دونوں کا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک. کوئی مذہبی اختلاف نہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ میں کہا ہے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے، لا یستزیدوننا بایمان ولا نستزیدہم بایمان. ہم اسلام میں متفق ہیں، اتنے متفق کہ میں رسول کا داماد ہونے کے باوجود لوگوں تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ میرا ایمان معاویہ سے زیادہ نہیں ہے. میرا ایمان معاویہ سے زیادہ، جتنا میرا ایمان ہے اتنا ہی معاویہ کا. یہ ہے سچائی. اور اللہ علی کی قربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ کا ولی، مومنوں کا چوتھا خلیفہ راشد، سچا انسان کا نبی کی گود میں پرورش پائی. دشمنی نے بھی حق کو فراموش، یہ ہوتی ہے ایمانداری کی بات. آدمی دشمنی بھی کرے تو حق نہ چھوڑے. حضرت علی نے فرمایا لا یستزیدوننا بایمان ولا نستزیدہم بایمان. میرے اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. جتنا مسلمان میں ہوں اتنا ہی مسلمان معاویہ ہے، کوئی فرق نہیں.